اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ماہ مبارک رمضان العظیم اس کی آمد بھی ہے، تو دونوں کا ایک عظیم ربط ہے، چونکہ اگر ماہ میں دیکھا جائے اور مہینوں میں دیکھا جائے تو ایک عظیم مہینہ ماہ رمضان العظیم ہے، اور دوسری طرف حضرت امام زمانہ علیہ السلام جو کہ حجت الہی ہے اور حجت خدا ہے اور امام برحق ہے، تو ایک طرف سے امام کی فضیلت اور دوسری طرف سے یعنی اگر کہا جائے تو بشریت میں سب سے عظیم شخصیت حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور دوسری طرف سے مہینوں میں ماہ رمضان، تو ان کا یقیناً ایک بہت بڑا ربط ہے، اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے توسل کے ذریعے سے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں خطیب فاتح فرات علامہ سید قمر عباس زیدی صاحب، انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے اور اس ماہ مبارک کے عنوان سے انشاءاللہ، اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد قبلہ، خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، جزاک شکریہ قبلہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے نہایت ہی مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ میں آپ کا شکریہ۔ شکریہ قبلہ۔ سب سے پہلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ چونکہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ بھی ان کی بھی آمد ہے اس مہینے کی، اور دوسرے طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کی شخصیت، تو پہلا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کس طریقے سے ہم بہتر امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ توسل کر سکتے ہیں، اس پر قبلہ اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم فردن بعد فرد وقبیلۃ بعد قبیلۃ وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الی یوم الدین، یا قاہر العدو یا والی الولی، یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ سبحان اللہ۔ میں آپ تمام برادران گرامی قدر میڈیا گروپ امام حسین ٹی وی، آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اس دورے انحطاط میں اس عظیم المرتبت ہستی کے عنوان سے مجھے اظہار خیال کا موقع عطا فرمایا کہ اس ہستی کو خاتون جنت شہزادے کونین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی ظاہری حیات کے آخری لمحات میں یاد کیا، جو منتقم خون حسین بھی ہیں۔ اور فی زمانہ کیونکہ اس بات کا ادراک ضروری ہے، آپ کا سوال بظاہر مختصر ہے، لیکن اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو یہ انفس سے لے کر آفاق تک اور دنیا سے لے کر آخرت تک پھیل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سوال کے جواب سے پہلے ہمیں زیادہ اس بات کا لینا ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کس طرح کیا جا سکتا ہے،
جی توسل کرنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر اللہ نے اپنے قرآن میں بھی کوئی طریقہ بتایا ہے جی اپنے تک پہنچنے کا، تو قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، بے شک بے مجھ شک تک پہنچنا ہے تو تم وسیلہ تلاش کرو. بے شک اور وہ توسل و وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا وہی کہلا سکتا ہے جو اللہ والوں نے بتایا ہو، اللہ والوں نے سمجھایا ہو. سبحان اللہ. غیبت زمانہ علیہ السلام ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس کو تسلیم کے بغیر کسی دور میں کسی کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میرے مولا کی غیبت بھی ایک ایسا فلسفہ ہے. جی. یہ غیبت کیوں کی، اللہ کی کیا مصلحت تھی اس میں؟ جی. میرا ذاتی خیال بھی ہے اور بزرگوں سے بھی یہی سنا ہے ہم نے جی. کہ اس کے پیچھے، اس کے پس منظر میں میرے مولا کو دشمنوں سے محفوظ رکھنا ہے، سبحان اللہ. حاسدین سے محفوظ رکھنا ہے. بے شک. لیکن یہ کہنا غلط ہوگا جی. کہ ان تک پہنچا نہیں جا سکتا، بے شک. ان کو استغاثہ نہیں کیا جا سکتا، بے شک. ان سے توسل نہیں کیا جا سکتا، یقین. کیونکہ اللہ کے نمائندے ہیں جی. اور جو غیب پر یقین رکھتے ہیں بے شک. وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہے یا خالق کی عدالت کا تقاضا دم بدم. جان لیوا ہے اگر کوئی تو جان پرور بھی ہو. سبحان اللہ. میں بہکاتا ہے ابلیس لئیم، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ کے سوال کے پس منظر میں جاؤں جی. تو وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، دل تو کرتا ہے کہ مکمل روداد سنائی جائے. ہم سب منتظر ہیں اس شخصیت کے کہ جس کے آنے سے حق کا بول بالا ہوگا، کفر کا مکالا ہوگا. بے شک. اب چونکہ ہم بھی اس زمانے میں ہیں کہ جس زمانے کا امام ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، بے شک ہماری سن بھی رہا ہے، اور ہمارے لیے وہ ایسے کرم فرما رہے ہیں کہ اگر بقول اہل سنت حافظ صاحب کے کہ ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. سبحان اللہ. سبحان اتنا یہ ہے کہ امام علیہ السلام تک ہم کیسے پہنچے. جی. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے بر صغیر کے بہت ہی محب اہل بیت شاعر تھے. جی. توحید پہ لکھا، ولایت پہ لکھا اور دیگر موضوعات پہ لکھا. بظاہر یہ غزل کا شعر لگتا ہے کہ ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے. صحیح. ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. سبحان اللہ. لیکن سبحان اگر جائے تو ہمیں مولا امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو ہم سے پہلے والے اختیار کرتے رہے ہیں، ہمارے بعد والے بھی اختیار کریں گے. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں مادیت کا دور ہے. صحیح. اور مادیت کے دور میں ضروری ہے کہ جس سے توسل اختیار کرنا ہے پہلے اس کی معرفت حاصل کی جائے. بے شک. بے شک. معرفت قرآن نے خود بیان کر دی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میری آج کی اس ساری کی ساری گفتگو کا سرنامہ ہے. جی بسم اللہ. کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس دن کو جب ہم تمام انسانوں کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے پیشواؤں کے ساتھ، تو جس پیشوا کے نام سے ہمیں اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا، اس کی معرفت جب تک نہ ہو ہم ان سے توسل اختیار نہیں کر سکتے. یقینا ہمارے وہ علماء اکرام، وہ مجتہدین عظام جو فقیر بھی تھے، جو فقیر بھی تھے، جنہوں نے احکامات خداوندی کی بجاوری میں، جنہوں نے معروفات پہ عمل کرنے میں، منکرات سے اجتناب کرنے میں اپنا 100% کردار ادا کیا، وہی اس قابل ہیں کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ مولا سے کیسے توسل کیا جائے. دعائیں بھی ہیں، مناجات بھی ہیں، لیکن ان دعاؤں اور مناجات کے لیے ہمیں اپنا عمل بھی اس قابل بنانا ہوگا. کیونکہ شاعر مشیر نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. بالکل. یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اگر ہم بندگی کے تقاضے پورے کریں، عمل کی دنیا میں آ کے ہم عمل اس انداز سے کہیں کہ جس قرآن نے کہا کہ کثرت عمل نہیں، احسن عمل، حسن عمل پہ زور دیا قرآن نے. تو ظاہر ہے عمل اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم وہ عبادات اس انداز سے نہ بجا لائیں جن ہستیوں نے ہمیں عبادت کا طریقہ سکھایا، سب سے پہلی شرط کہ میرے مولا کائنات حلال مشکلات
حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں پالنے والے علی تیری عبادت تیری جنت کی شوق میں نہیں کرتا، سبحان تیری عبادت تیری جنت کے خوف میں نہیں کرتا، تیری اس لیے عبادت کر رہا ہے لیکن تو لائق عبادت ہے۔ اللہ اب اکبر، جب عبادت لائق عبادت سمجھ کی جائے تو ہمیں ان ہستیوں کے دامن کو تھامنا پڑے گا، اور ان کے وہ چاہنے والے، ان کے وہ نمائندے، ان کے وہ زیادہ استقامت پہ چلنے والی ہستیاں، کیونکہ آپ کا سوال مختصر ہے، جواب لمبا نہ ہو جائے، بسم مجھے اللہ اس سوال کے جواب میں ان ہستیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا جی کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی جی ان ذوات مقدسہ کی سیرت میں ان کی پیروی گزاری، اور سب سے پہلی شرط یہ ہے جی کہ جس کی سیرت پہ عمل کیا جائے اس سے محبت ضروری ہے، بے شک، اور ان سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ میں یہاں پہ بہت سارے واقعات ہیں، میری کتابوں کے متعلق اتنا میرا مطالعہ نہیں ہے، میں بہت سب سے کم علم مولا کا چاہنے والا ہوں، مولا لیکن سلامت مجھے ان بادشاہوں سے، جن بزرگ علماء سے یہ کچھ فیض ملا، جی ان میں سے میں ایک شخصیت کا نام لوں گا، آپ بہت مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس شخصیت کا، جن کا نام ہے حضرت مقدس اردبیلی۔ میں ایک نام لے رہا ہوں، اس طرح کے اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس اس سوال کا احاطہ جواب کا احاطہ کرنے کے لیے۔ جی حضرت مقدس کیوں مقدس کیوں نام پڑا؟ جی نجف اشرف میں ماشاءاللہ میرے مولا کے حرم میں موجود ہیں، اور مقدس کو انہیں کہا گیا، مقدس اس لیے کہا گیا، بتایا جاتا ہے کہ آپ روزانہ موسم کیسا ہی ہو، گرمی ہو سردی ہو، نماز شب کے لیے اٹھا کرتے، سبحان اور اللہ وہ 550 پرانا نجف اشرف جی کہ جب میرے مولا علی کے حرم میں یہ عبادت کرنے والا، فیض حاصل کرنے والا مولا کا فقیر کہوں، دانشمند کہوں، مجتہد تھے، وہ سبحان اللہ رات کو پانی کس طرح نکالتے وضو کے لیے، خود کنویں میں ڈول ڈال کے پانی نکالا کرتے، اور جب پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا اور جو ڈول اوپر آیا تو کیا دیکھا کہ پانی کے بجائے ڈول میں ہیرے جواہرات ہیں، زر و جواہرات پڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ چونکے ڈول کو الٹ دیا، پالنے والے میں نے تجھ سے زر و جواہر تو نہیں مانگے، میں نے تجھ سے وضو کے لیے پانی مانگا ہے۔ ایسی شخصیت مقدس اردبیلی، تبسم کا انداز دیکھیے، حرم امیر المومنین لے گئے اور جا کے اپنے کو، حالانکہ حرم کھلا نہیں تھا، دروازے بند تھے، روایات موجود ہیں، میں جن کتابوں سے پڑھا حوالے سارے میرے پاس موجود ہیں، جو کہ وقت کی قلت ہوتی ہے لہذا بات کو میں سوال کو جواب کو اختتام پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ایک مرتبہ مولا کی حرم میں تشریف لائے، دروازے بند تھے، اچانک سارے دروازے کھل گئے، اندر آئے، زیارت فرمائی، نماز پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا، عرض کیا مولا یہ میرے کچھ سوالات ہیں، مجھے ان کے جوابات چاہیے، آپ سے بہتر کون جائے، آپ تو باب العلم ہیں۔ ایک مرتبہ قبر مطہرہ سے آواز آئی، مقدس ان سوالوں کا جواب مجھ سے نہ مانگ، سبحان اللہ، ان سوالوں کا جواب مجھ سے نہ، کوفے کی مسجد میں میرا بیٹا موجود ہے مصلی پہ، جا کے جواب لے اس۔ ایک مرتبہ پڑھ کے باہر شاگرد نے دیکھ لیا، شاگرد نے دیکھ لیا، اور حضرت مقدس اردبیلی فرماتے ہیں تم نے دیکھ تو لیا ہے لیکن میری زندگی میں ہین حیات یہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ صحیح صحیح کے بعد وہ کچھ فیض ملا، جو سوالات کے جواب میں، وہ مقدس اردبیلی کہ جن کے بارے میں نے یہاں تک پڑھا ہے، سنا ہے بزرگوں سے کہ کربلا آتے تھے زیارت کے لیے، اور حضور کربلا میں داخل ہونے سے پہلے اپنے برہنہ پا نالین اتار دیتے تھے، اور سواری پہ سوار بھی نہیں ہوتے تھے، شاگرد ساتھ ہوتے تھے۔ ایک دن شاگردوں نے پوچھا کہ سرکار آپ جو ہے وہ آتے ہیں جب بھی حدود کربلا سے پہلے ہی آپ ان میں جوتے اتار دیتے ہیں، اللہ کیا وجہ؟ انہوں نے کہا جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اب اس شروع کیا انہوں نے، معرفت یہ ہے، گریہ کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ اصل میں اس لیے برہنہ پا آتا ہوں اور سواری پہ چڑھے بغیر پیدل چلتا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جب سید الشہداء اور دیگر شہداء کربلا کی لاشوں پہ شمع غریباں گھوڑے دوڑے تھے، تو جہاں جہاں تک گھوڑے کو قد سن گئے تھے وہاں وہاں تک شہداء کربلا کا خون گیا تھا، اسی لیے خاک کی شفق کہلاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مقدس اردبیلی نے بتایا ہمیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام سے توسل کریں، کسی بھی امام سے توسل، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا مسجد کوفہ میں مصلی پہ موجود ہے،
آج دنیا جاتی ہے، زیارت کرتی ہے، کتنے لوگوں کو فیض ملا وہاں سے، بے شک لوگوں بے کی شک ملاقات بھی ہوتی ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ منع کیا گیا ہے، کوئی یہ دعویٰ نہ کرے جی کہ ہماری مولا سے ملاقات، بلکہ مجھے یہاں تک بتایا گیا ایک عالم عمل نے جو فقیر شخصیت ہیں جی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری مولا امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، جی فوق کا ذاب، وہ جھوٹا ہے، بے شک اس بے کو شک جھوٹا کہو۔ انکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مصلحت خداوندی یہ ہے کہ اللہ اپنی امانت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، بے اور شک جب اس کو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور فرمائیں گے۔ لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے کردار کو ڈھالیں ان کی سیرت میں، اور اس کردار کو ڈھالنے سے پہلے ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ جب بے ہم شک ان کی محبت ہمارے دل میں جگہ پائے گی تو ان کی سیرت کو، کردار کو ہم اپنائیں گے، اور ہمارے وہ مجتہدین عظام، ہمارے مراجع عظام، کیونکہ ہم ان 5 اصولوں پہ زندگی گزار رہے ہیں بے شک کہ جو ہمیں ہمارے مرکز سے ملے ہیں، جی مرکز اعلیٰ سے، ولائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، بے شک احترام مرجعیت اور مرکزیت، یہ وہ سبحان اصول ہیں ہمارے بے شک جن پہ ہماری عقیدے کی بنیاد استوار ہے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایسے بھی واقعات سنے ہیں۔ جی آپ کے سوال کے جواب کو کسی حد تک مکمل کروں گا بسم کہ اللہ جی شخصیت مکے سے نکلتی ہے، جی اور مکے سے نکلتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ میرے کچھ مسائل حل نہیں ہو رہے، حالانکہ مکے میں وبا تھی، آج بھی وبائی امراض کا پوری دنیا میں چرچا ہے۔ اور وہ شخصیت جن کو حکم یہ تھا کہ آپ نے، ڈاکٹر نے کہہ رکھا تھا، حکومت نے پابندیاں لگا رکھی تھی کہ نکلنا نہیں ہے باہر، لیکن انہوں نے توسل کیا، اور توسل کے سندا سے کیا، مصلح پہ 2 دانوں پہ بیٹھے، جی اور مولا کی بارگاہ میں استاد کی سرکار، ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، یعنی ہم براہ راست بھی مولا سے گفتگو کریں۔ ہم سبحان مولا، اللہ جب ہمارے مولا ہیں، مولا سے نہ مانگے، کس سے مانگے؟ بے تو شک انہوں نے کہا کہ سرکار مجھے آپ سے توسل چاہیے، میں آپ سے استغاثہ کروں گا کہ میں ان وباؤں کی زد میں ہوں، نکل نہیں سکتا۔ یہ ایک مرتبہ دیکھا جوان آیا، اور جوان نے آ کے کہا کہ تم یہ کچھ کھاؤ، اور سرکار میں کیا کھاؤں؟ انہوں نے ان کو کچھ غذا دی، کہا میں کھا نہیں سکتا، انہوں نے اپنے دست مبارک سے منہ میں لقمہ دیا، اور وہ سبحان کہتے ہیں اللہ جب میں نے لقمہ منہ میں لیا تو میرے جسم میں ایک قوت پیدا ہونی شروع ہو گئی، میں اللہ اٹھا، مجھے کہا یہاں سے نکل جاؤ، جی چھوڑ دو مکہ کو۔ میں نے کہا سرکار پہرے لگے ہوئے ہیں، پابندیاں لگے ہوئے، کہنے میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں۔ جی جب حضور سے باہر پہنچایا تو اس جوان نے پوچھا، اس نے پوچھا کہ سرکار آپ اپنا تعارف تو کریں، آپ ہیں کون؟ جی تو انہوں نے اچھا تم جاؤ، جب اپنے شہر پہنچو گے نا تو تم سے جو ملاقات کرنے والے ہوں گے ان میں جو تیسرا بندہ ہو تم اس سے پوچھ لیں وہ کون تھا۔ صحیح جو وہ چلا، جب مکہ اپنے شہر میں پہنچا تو ایک بندہ ملا، اس سے سلام دعا ہو، کوئی بات نہیں ہوئی، دوسرا بندہ ملا، اس سے سلام دعا ہو، کوئی بات، تیسرا بندہ جو ملا اس نے دیکھا یہ تو سیکورٹی والا ہے، یہ تو میرے شہر کی حفاظت پہ مامور ہے، اس نے کہا یہ بیچارہ مجھے کیا بتائے گا، یہ ابھی پوچھنے ہی والا تھا کہ اس نے کہا کہ وہ جو شخصیت تجھے ملی تھی اور تجھے پہنچایا ہے وہ تیرے اس دور کے امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اللہ صلی تو کہنے اللہ کو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ سبحان اگر اللہ ہم واقعی چاہتے ہیں بے شک زیارات پڑھیں، دعائیں پڑھیں، عریضہ ڈالیں، عریضہ حاجات، اور یہ عریضہ بھی توسل کا ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن میں کہوں گا یہ فقط ذریعہ، یہ ہے واقعی ذریعہ، لیکن میں اس عقیدے سے بات کروں گا۔ ہمارے پاکستان کے ایک بہت پیارے شاعر ہیں، جی انہوں نے کہا، مولا انہیں سلامت رکھے، صحت و سلامتی تو رہے، وہ کہتے ہیں کہ سبھی کی حاجتوں سے آپ واقف ہیں، کرم کیجئے، سبھی کی حاجتوں سے آپ واقف ہیں، کرم کیجئے، یہ واہ دریا میں عریضوں کا بہانہ ایک بہانہ ہے۔ تو وہ سبحان تو واقف اللہ ہے سبحان ہمارے۔ اللہ بے شک اگر ہم سارے کے سارے پہلے مولا پہ کی معرفت حاصل کریں، اعتقاد ان پہ رکھیں، بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے امام حسین ٹی وی پر کہ حالات یہ بن گئے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ جو اپنے کہلاتے ہیں مولا کے، دعویٰ کرتے ہیں ہمارا مولا سے ربط ہے، جی ربط اگر ہے بھی تو بتانا نہیں ہے۔ میں نے حضرت مقدس ارجلی کو بتایا، جی وہ انہوں نے کسی کو بتانا نہیں کہ میرے ساتھ ڈول میں کیا ہوا صحیح اور میرے ساتھ محمد کے ساتھ کیا ہوا، جی لیکن انہوں نے اپنے شاگرد کو منع کر دیا کہ میری ہیر حیات تم نے کسی کو بتانا تک نہیں ہے، یعنی جن کا ان سے رابطہ ہے، جن سے ان کی ملاقات ہوتی، ان کو بھی منع کیا گیا، آپ نے ذکر تک نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا میرا مولا سے رابطہ ہے، وہ جی جھوٹا ہے، بے اس شک لیے کہ یہ اس چیز کا اقرار کرنے سے منع کیا، روکا گیا ہے۔ اس وقت پاکستان سمیت
پوری دنیا میں یہی بات سب سے زیادہ ضروری ہے، سوچنا اور سمجھنا اور کہنا کہ مولا سے توسل کیا جائے، لیکن توسل کرنے والوں کو اپنے امام کی معرفت حاصل کرنا چاہیے، اور معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کی محبت کو دل میں جگہ دے۔ ہم اب بظاہر ہم شیعہ کہلاتے ہیں، لیکن میں ایسے لوگوں کو پاکستان میں جانتا ہوں، آپ کیا بھی ہوں گے، وہ زیارت تو پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا شریک القرآن، صحیح، لیکن کیا وہ شریک القرآن مانتے ہیں؟ جب تک انہیں شریک القرآن نہیں مانیں گے، توسل بے شک کرتے رہیں، لیکن میں سمجھو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ان کی عقیدت، ان کے وہ فضائل دل سے مانے جائیں جو اللہ نے انہیں فضائل عطا کیے ہیں، جو اللہ کے کلام نے فضائل عطا فرمائے، جو اللہ نبی نے اپنے اعلانیہ طور پہ کہا ہے کہ میرے بعد دو چیزیں ہیں تمہارے لیے، ایک قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت اطہار ہیں، اگر ہم ان سے توسل اختیار کر لیا، اگر ہم نے امام زمانہ علیہ السلام سے توسل اختیار کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ حائل نہیں ہے۔ جی بے شک بے شک۔ جی قبلہ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں کہ ظاہر ہے کہ ہم معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سر پہ ہے، اور وہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ دوسروں کو بھی امام کی معرفت کرائیں۔ تو اگر سوال کچھ اس طرح میں کر لوں تو بہتر ہوگا کہ ہم کیسے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف لوگوں کو رغبت دلا سکتے ہیں، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ ظاہر ہے میں اپنے پہلے سوال کے جواب سے متصل کروں گا، اس چیز کو تھوڑا وضاحت ہو جائے گی، کیونکہ بہت پیارا سوال ہے یہ، اور اسی سوال کو بنیاد بنا کر لوگ اپنی ذاتیات، اپنی منفعت کما رہے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ دور میں دنیا کو امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے لیے ہمیں جو تیار کرنا ہے، وہ فقط امام زمانہ کے لیے دعا کرنا کافی نہیں ہے۔ دعا کرنے کا حکم ہے، کرنی ہے ہم نے، لیکن فقط دعائیں کافی نہیں ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے ہمارے برے صغیر سب کنٹیننٹ کے حالات کو دیکھ کے کہا تھا کہ نہ ہاتھوں میں قوت نہ پاؤں میں زور، شہنشاہ کے دشمن سے کیسے لڑیں۔ دعائیں یہ کرتے ہیں لیٹے ہوئے کہ جرمن کی توپوں میں کیڑے پڑے۔ تو فقط توپ میں کیڑے پڑنے کی دعائیں کرنا کافی نہیں ہے، ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے زمانے کے لحاظ سے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ بے شک۔ اس لیے کہ حضرت جوش نے کہا تھا کہ تم مسلح پہ تو زانو ہو مسلح اشراف، صحیح، ہر چیز ایک وقت ہے، اس وقت کے مطابق ڈیوٹی کرنا ہے ہم نے۔ میری کیا ڈیوٹی ہے، مجھے اس ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے۔ جی بالکل۔ فقہائے کرام کی کیا ڈیوٹی ہے، وہ انہوں نے زیادہ فقہ پہ چلتے ہوئے اپنے منصب کے مطابق اس ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے۔ یقیناً۔ تجار کی کیا ڈیوٹی ہے، انہیں تجار کو اپنے شعبے کے مطابق اس ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے، جتنا بات کو پھیلائے جائیں بڑھتی جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ بے شک۔ اگر میں مثال کے طور پر ایک عام سا خطیب ہوں تو مجھے اپنی خطابت کے ذریعے سے صحیح خطابت کو اس انداز میں ڈھالنا چاہیے کہ جس سے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی معرفی ہو سکے لوگوں۔ بے شک۔ اس لیے کہ لوگ جانتے مانتے کچھ نہیں ہے آج کل، جو جس کو دیکھو چند سبز باغ دکھاتا ہے، چند اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور اسی لیے کسی نے کہا کہ شاید اسی لیے ہمیں منزل نہیں ملی، جتنے بھی ہم کو لوگ ملے راہزن ملے، راہزنوں رہبروں کے روپ میں رہزن پھر رہے ہیں، بالکل ملبوس خوشنما ہیں مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر۔ اس وقت جن لوگوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کا، ان کے ظہور کے علامات کو سامنے رکھ کے جو دنیا میں زیادہ تر ظاہر ہو چکی ہیں، انہوں نے اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں۔ ان دکانوں کو بند کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو مٹانا پڑے گا۔ میں اپنی ذات کو مٹاؤں گا تب میں حق کی بات کروں گا۔ بے شک۔ اگر میری ذات درمیان میں آ جائے گی میں حق کی بات نہیں کر سکوں گا۔ اس وقت دنیا دین کو آرٹ بنا کے کاروبار، پورا دین کاروبار تو چل رہا ہے اس وقت، لیکن وہ دیندار نہیں ہو سکتے۔ ہم نے تاریخ کو اگر دیکھا تو ہمیں ایک ایسا مرکز نظر آتا ہے کہ مولا کائنات، یہ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ مولا کائنات اپنے اس دور کے ایک فقیر سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے پریشانیاں ہیں، تیرے مسائل ہیں، لیکن مجھ سے نہ پوچھ،
میرے بیٹے سے پوچھ. اب بیٹے سے تب پوچھیں گے جب بیٹے کو مانیں گے تو ہم نا. ہاں یہ بات تو ہے نا, دنیا دشمن بھی مانتا ہے قبلہ. ہمارے پاکستان کے متعصب ترین محققین اسکالر جن کا مسئلے کے مکتب تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بھی اس کانسیپٹ کو مان چکے ہیں کہ ایک ایسے ہادی برحق کا وجود ہے اور انہوں نے آنا بھی ہے. یعنی وجود امام مہدی علیہ السلام کو لوگوں نے ماننا شروع کر دیا ہے. اور یہ جو مولا کی توسل کی نشاندہی کے لیے, توسل کے لیے جو طریقہ کار بتایا گیا, اس میں اگر کسی کا ربط ہے تو تعلق ہے, اس کو چھپایا جا رہا ہے. جیسے مولا غیبت میں ہے. اب ہمارے یہاں حالات بھائیجان یہ ہیں کہ جو لفظ غیبت کو غیبت کہتے ہیں, وہ مولا کے ظہور کی باتیں کرنے لگے, وہ ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں, وہ نہیں بتا سکتے ہمیں. یہ ہمیں وہی بتائیں گے کہ جن کا میرے مولا علی کے بقول پیٹ اور کمر ملی ہوگی. یعنی وہ دیکھنے میں بھی منحنی سے نظر آئیں گے, کمزور دکھائی دیں گے, لیکن ان کی کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو میرے رسول نے کہا تھا, کم از کم کم ترین کھانا, صحیح, کم ترین لباس پہننا. بازار کوفہ میں کیوں میرے مولا نے قمر سے کہا تھا کہ اچھا لباس تو پہن لے, اچھا کھانا تو کھا لے. مولا یہ لباس آپ کو نہ جمال ہے, تو اچھا لباس تو پہن. غذا کم ترین میرے مولا کی, گھٹنے کے زور سے جو کی روٹی توڑتا ہے میرا امام, اور دسترخوان لگا ہوا امام حسن مصطفیٰ کا, اور بندہ آ کے بیٹھتا ہے, ایک لقمہ کھاتا ہے, ایک لقمہ چھپا رہا ہے. میرے مولا حسن کے نظر پڑی, جا کے اس مسافر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہ بھائی تو کیوں چھپا رہا ہے کھانا, یہ اللہ نے تمہارے لیے دی, یہ لنگر ہے, یہ تم کھاؤ. اگر کوئی تمہارا ساتھی پیچھے رہ گیا ہے نا, تو بہت دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے, اس کے لیے بھی ہے, لے آنا اس کو. وہ مسافر کہتا ہے سرکار میرا کوئی ساتھی واتی نہیں پیچھے رہ گیا, میں اکیلا آیا ہوں, لیکن ابھی میں مسجد میں گیا تھا نماز کے لیے, میں نے وہاں تعقیبات کے دوران ایک غریب کو دیکھا ہے کہ جو گھٹنے کے زور سے جو کی روٹی سننا تھا. یہ میرے مولا شہزادہ سلیمان حسن سبز قبا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا بھائی اے مسافر, تو جسے غریب کہہ رہا ہے نا, وہ کائنات کا امیر میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مقصد یہ تھا کہ کل بروز محشر اگر علی نے اچھا کھایا, عام شہری سے زیادہ بہتر غذا رکھی, عام شہری سے زیادہ بہتر لباس پہنا, تو کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں کوئی کھڑے ہو کے یہ نہ کہہ دے فلاں رات میں بھوکا سویا تھا, یہ میرا حکمران تھا. ظاہری خلافت زمانہ ہے نا, بالکل, اس نے بہتر کھایا تھا. اب آپ ذرا تلاش تو کیجئے کہ ایسے کتنے لوگ آپ کو پاک و ہند میں, عراق میں, ہندوستان میں, پوری دنیا میں نظر آئیں گے. ہیں موجود لوگ, اور وہ اپنے آپ کو کم ترین بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کچھ ہے آپ کی وجہ سے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. یقیناً میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں کہ جہاں مجھے ایسے فقیر سید کو جانتا ہوں, بچے بھی آتا ہے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں, بزرگ آئے کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی بھی آ جائے کسی غیر محرم خاتون کا سامنا تک نہیں کرتے. صحیح, کہاں کہاں مثالیں ملے گی ہمیں, ہر ملک میں, ہر خطے میں, ہر زمین پہ ایسے فقیر لوگ نظر آئیں گے جو میرے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل پیرا ہیں, الفقر فخری. ہمیں اپنی فقیری پہ ناز ہے, ہمیں اپنے فقر پہ ناز ہے. آیت اللہ شہید معراب عبد الحسین دست غیب کی کتاب میں نے جملہ پڑھا کہ دنیا فقیر سمجھ کے بھیکاریوں کے پیچھے پڑی ہوئی. اگر فقیر اور بھیکاری میں فرق پتہ چل جائے تو مولا سے توسل بہت آسان ہو جائے گا. میں بتاتا ہوں آیت الدست غیب کا جملہ کہ بھیکاری اسے کہتے ہیں جسے پوری دنیا ٹھکراتی ہے. فقیر اسے کہتے ہیں جو پوری دنیا کو لات مار کے بیٹھا ہوتا, اسے پرواہ نہیں ہوتی کسی کی, وہ فقط مولا کی راہ میں مولا کی خاطر جیتا ہے, اور جو توکل پہ اپنی گاڑی چلاتا ہے. ہم تو قدم قدم پہ اپنے مفادات کے لیے اپنا ضمیر بھیج ڈالتے ہیں, اپنے عقیدہ کو بھیج ڈالتے. سب سے ضروری امر یہ ہے, سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر واقعاً ہم نے دنیا کو امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کے لیے رجوع کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہے, تو ہمیں پہلے اپنے کردار کو ایسا ڈھالنا ہوگا کہ لوگ ہماری شکل دیکھیں کہ واقعی یہ امام کا بندہ ہے. نمائندہ ہونا کوئی دور کی بات ہے بھائی, امام کا نمائندہ ہونا بہت دور کی بات ہے. ہم اگر مولا کے واقعاً پیروکار اپنے آپ کو ثابت کر دیں, اس کے لیے ہمیں لباس فخر پہننا پڑے گا. اور علامہ اقبال نے جو فخر کے معجزات بتائے ہیں, انہی معجزات میں سے ہمیں ایسے معجزات ایک دو میں بتا چکا. اب میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں زمانہ بڑا
پر آشوب ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ بن تیرے خلش دل میں میرے خوب رہی ہے، اور غم کی غذا روح کو مرغوب رہی ہے، آشفتگی فطرت کو بھی محبوب رہی ہے، نبض جسد کون مکان ڈوب رہی ہے، رنجور ہے مہجور ہے خستہ ہے زمانہ، مولا آ جا کے زیارت کو ترستا ہے زمانہ۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ جی قبلہ، ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ اس دور میں، چونکہ دور بھی دور غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور اس دور پہ یقیناً ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے تو امام کا انتظار کرنا یہ مناسب نہیں رہے گا، تو ایسی کون سی ذمہ داری ہے جو اس دور میں ہمیں ہماری اوپر واجب ہے کہ ہم اس ذمہ داریوں پر عمل پیرا رہیں؟ اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ موجودہ دور جی، اور پچھلے گزشتہ ادوار کو متصل کیا جائے تو ایک حکم ایسا ہے قرآن کا جی جس پہ ہمارے تمام معصومین علیہ السلام عمل پیرا ہوئے، جی، اور انہوں نے ہمیں یہ عملی درس دیا۔ ظاہر ہے کیونکہ اس دور میں بھی معروفات سے اجتناب کیا جا رہا ہے، منکرات پہ لوگ عمل کر رہے ہیں، جی، لہو و لعب ایک پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے، صحیح، اور اگر دیکھا جائے تو جو بظاہر بڑے مقدس تقدس ماب دکھائی دیتے ہیں، جی ان کے ذاتی کریکٹر بھی آہستہ آہستہ موجودہ میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، جی، وہ بھی کچھ دن بعد سامنے آ جاتے ہیں۔ شک، تو مجھے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، مجھے اپنی کمزوری دور کرنی ہوگی، اگر ہم سارے کے سارے معروفات پہ عمل کریں، جی، منکرات سے اجتناب کریں، امر بالمعروف نہیں، کیونکہ ارسطو نے جملہ کہا تھا جی، جو قرآن کا حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ بے وَلَا شک، تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ بے شک، یہ وہ حکم قرآنی ہے کہ جس پہ عمل کیے بغیر ہم توسل امام زمانہ یا معرفت امام زمانہ کا فرض پورا نہیں کر سکتے، بے شک، اور وہ یہ ہے کہ ہم خود کو برائیوں سے بچائیں، جی، خود نیکی پہ عمل کریں، جی، یعنی ہم خود نہ کہیں کہ ہم نیک ہیں، جی، ہم خود نہ کہیں کہ ہمارا مولا سے بڑا تعلق ہے، بے ہم شک، مولا کے نمائندے ہیں، نہیں، دنیا ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کے، ہمارے کردار کو دیکھ، ہمارے عمل کو دیکھ کے کہے، جی، ہمارے چہروں سے نظر آئے۔ ابھی چہرے بھی ہمارے اس قابل نہیں ہوئے۔ ہمارے بڑے صدر پاک و ہند کے ایک بہت ہی بہترین مارکت الآرا خطیب جی نے نہج البلاغہ حفظ کی، جی، اور عربی نہیں پڑھتے تھے، خطیب محمد سرکار علامہ سید اظہر حسن زیدی علی مقامہ، جی، وہ کہا کرتے تھے مسجد میں اکثر، جی، وہ اکثر مجلس میں بیٹھ کے آپریشن کرتے تھے سامعین کا، جی، وہ کہتے تھے بچوں، نوجوانوں، یاد رکھو ہمارے شریعت میں اس طرح ہے، اس طرح نہیں۔ صحیح، اب ہم لوگ اس طرح پھروا کے آگے ٹی وی بیٹھتے ہیں، جی، بات کرتے ہیں امام کی، بات کرتے ہیں رسول کی، بات کرتے ہیں مولا کی، بات کرتے ہیں خدا کی، بے تو شک، پہلے اپنی شکلیں تو مولا کے فرمان کے مطابق ہونا ہے، یقیناً، احکامات خداوندی کے مطابق۔ ہاں یہ ٹھیک ہے جی، کہ داڑھی میں سب کچھ نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، جی، تو یقیناً، اب لیکن سلسلہ یہ ہے کہ شکل و صورت بھی تو بنانی چاہیے پہلے، جی، بے ہمیں شک، وہ قد کاٹ اپنا بنانا پڑے گا، بے شک، اور ہمیں ان چیزوں پہ عمل، ان احکامات پہ عمل کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اس وقت عقیدے کا انحطاط بہت زیادہ ہے پاکستان، افراد و تفرید کا عالم ہے، جی، کوئی بالکل، مقصر بنا پھر رہا ہے، جی، کوئی غالب بنا پھر رہا ہے، مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ جی، بالکل ایسے، ان حالات میں آپ کے سوال کا میرے نزدیک اس سے بہتر جواب نہیں ہے جی، کہ ہمیں عقیدے میں مولا کو وہ ماننا چاہیے جو مولا نے خود فرمایا۔ بے شک، نہج البلاغہ کے خطبے کا چھوٹا سا جملہ ہے، مگر بات بہت بڑی ہے، جی، تمنا مختصر مگر طویل طولانی والی بات نہ ہو جائے۔ جی، مولا فرماتے ہیں کہ سنو ہم کیا ہیں، جی، ہم اہل بیت نقطے تک، سبحان اللہ، بیلنسنگ، جی، بڑھانے والے بھی غلط، گھٹانے والے بھی غلط۔ جی، بے مولا شک، جو فرما رہے ہیں ہم نقطۂ اعتدال ہیں، ہمیں نقطۂ اعتدال مانو، لیکن کبھی غور کیجیے گا، امام حسین ٹی وی سے ایک بہت بڑا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، بسم اللہ، کہ بسم اللہ، نقطہ کہا مولا نے، نہ زیر کہا، نہ زبر کہا، نہ پیش کہا، نہ کام کہا، نہ فل اسٹاپ کا نقطہ۔ جی، نقطہ وہ ہے کہ جس کو آج ہمارے پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، دنیا کے، عراق کے، ایران، جتنے بھی فقیر گزرے ہیں جی، ہمارے یہاں پنجاب کے بزرگ تھے، جی، وہ کہا کرتے تھے کہ پھڑ نقطہ چھوڑ کتاب بنو، ایک صحیح، نقطے بچ گل منہ۔ صحیح، ہر زبان کے لوگ یہ پروگرام سنتے جی، ہیں، ایک نقطے میں بات ختم ہو جاتی ہے، جی، اور وہ نقطہ کیا نقطہ ہے؟ وہ نقطہ اگر سمجھ میں آ گیا، جی، ہم امام زمانہ کی معرفت کرا سکتے ہیں،
صحیح وہ نقطہ سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کی بیان آج تک. جی وہ نقطہ ایک ہی نقطہ ہے جی اور اس نقطے کے بغیر کسی کا گزارا ہی نہیں ہے. وہ صحیح نقطہ جو بے کے نیچے والا نقطہ ہے. اور صحیح کائنات میں ابو طالب کا چاند وہ ہے جی کہ جس نے اعلان کیا انا نقطہ تو تحت البا، سبحان بے کے اللہ نیچے سبحان والا اللہ. نقطہ ہے. بے شک بے علی کے شک دامن میں علی فرو بھی ہے اور علی اصول بھی ہے. بے شک علی کے دم ہی سے تو خود کا حصول بھی ہے. گناہ سمجھتا ہے اگر تو علی مدد کہنا تو اس گناہ میں شامل تیرا رسول بھی ہے. ہم واہ آج یا علی سبحان مدد اللہ یا سبحان رسول اللہ. اللہ مدد کہیں، لوگ ہم پہ اعتراض کرتے، اپنے لوگ شیعہ کہلانے والے ہم پہ تانا زنی کرتے ہیں. ابا جبو دستار میں ملبوس لوگ بڑی جی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جی امام زمانہ کے ظہور کے طریقے بتاتے ہیں، تبسل کے طریقے سکھاتے ہیں، لیکن جو بیسک عقیدہ ہے ہمارا اس سے انقلاب کیا جاتا ہے. اور ہمیں مقدس اربیل نے سمجھایا تھا کہ خاک کربلا کا احترام کیا جائے، خاک صفا کا احترام کیا جائے. اگر ہم یہ دو چیزیں اقبال نے بھی کہا تھا اسلام کے دامن میں، بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب عبداللہ، ایک سجدہ شبیری. میرے ملک کے حالات ایسے جا رہے ہیں، اگر ہم ضرب عبداللہ کو اپنا شعار بنا لے، ضرب عبداللہ نام ہے علی ولی اللہ کا، سجدہ شبیری کو اپنا شعار بنا لے، سجدہ شبیری نام ہے ادائے مظلوم کربلا کا. جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جتنے فقیر گزرے ہیں، انہوں نے ولایت علی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے ادائے حسین کو نہیں چھوڑا. ہمیں زیادہ سے زیادہ ولایت علی کا پرچار کرنا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا. ہمیں زیادہ سے زیادہ ادائے حسین کا پرچار کرنا ہوگا. یہی عزاداری ہے جو ہماری بقا ہے. اس لیے کہ کربلا سر پہ کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، گرم انفاس سے فولاد کو برم آتی ہے، قبر و تیغ کو خاطر میں نہیں لاتی ہے. شرک حق سور یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برسدار نہیں کر سکتی. حسین نے اپنے نانا کی طرح تاج کو ٹھوکر ماری، تخت حکومت کو ٹھوکر ماری. اور امام حسن مجتبیٰ نے یہی کام کیا. آج دنیا میں اگر امن قائم ہے، اگر دنیا آشتی کے پیغام کو لبیک کرے، یہ فقط امام حسن مجتبیٰ کا زیادہ استقامت ہے. اسی لیے استاد قمر جلالی نے کہا تھا، حسن یہ کہتے تھے، کر لیں جفا جفا والے، خدا کا راز بتاتے نہیں خدا والے. غیبت امام بھی راز ہے، خدا کا راز بتاتے نہیں خدا والے. سوال مجھ سے جب کرتے ہو صلح کیوں کر لی، جواب اس کا تمہیں دے گے کربلا والے. اور میں اس سوال کو یہاں ختم کرتا ہوں کہ یہ اور بات ہے، بیعت طلب نہیں طلب نہیں کرتے. یہ اور بات ہے، بیعت طلب نہیں کرتے. یزید آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن یزیدوں کے استعمار کے جواب کے لیے، منہ توڑ جواب کے لیے ہمارے پاس دو ہی زیادہ ہیں. ایک زیادہ حسینیت ہے، ایک زیادہ علی بن ابی طالب ہے. آئیں ہم اس زیادہ کو اپنائیں. جب ہم نے اس زیادہ استقامت کو اپنایا، ہم امام زمانہ علیہ السلام کی معرفی کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اپنے عقیدے کو درست کیجیے، اپنے عمل کو صحیح کیجیے، انشاءاللہ تعالی مولا کی معرفت ہو جائے گی. اور اگر ہم یہ کام پورا نہ کر سکے، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی. مولا نے آنا ہے، جب آنا ہے تو آگے پہلے علم لہرانے کعبے پہ میرے مولا عباس کا. اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں غازی والے سارے. خدا بندی اللہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت نصیب. الہی آمین الہی آمین. قبلہ نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے. نہایت ہی مہم گفتگو آپ نے فرمائی اور بہت ہی اچھا پیغام دیا. بالخصوص جو آخری پیغام تھا، کیا زبردست پیغام تھا مومنین کے لیے. مولا آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں آپ کے لیے. اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے. مستفید ہوئے ہم آپ کے کلام سے. انشاءاللہ العزیز پھر بھی مومنین کے لیے بندہ حقیر کوشش کرتا رہے گا کہ آپ سے وقت لیتا رہے اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے مستفید ہوتے رہیں. جزاک اللہ. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میں پھر ایک دفعہ التماس سے دعا کروں گا، اس لیے کہ آپ جس نگری میں بیٹھے ہیں وہاں انبیاء تشریف لاتے ہیں، سارے آتے ہیں. ہم گناہگار ہیں، اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن مولا امام علی مقام اپنی جدہ، اپنی مادر گرامی جناب سیدہ کے صدقے میں ہمیں اس نگری کی زیارت کرائے. اور میں کہوں گا، کسی نے پوچھ رہا تھا جناب سیدہ سے، بی بی آپ اپنے حسین کے چاہنے والوں کو بخشوانے کے لیے کیا لائیں گی محشر کے میدان میں؟ تو آپ نے فرمایا تھا اپنے عباس کے کٹی بازوؤں کو لے کر. آپ کو ہاتھ باندھ کے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اور اس دعا کے ساتھ خداوند عالم قائد ملت جعفر پاکستان آغا سید حامد علی شاہ موسی نشی کی ابا کے سائے میں ہمیں مولا امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے اور مولا کے غلاموں جانی ساروں میں شامل فرمائے. الہی آمین. التماس دعا فی امان اللہ. خدا حافظ.
جی یہ ہمارے ساتھ علامہ صاحب علامہ سید قمر عباس زیدی صاحب جن کا ایک اچھا لقب ہے اور خطیب فاتح فرات، یعنی اس لقب سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو محبت حضرت غازی مولا سے علامہ صاحب کو حاصل ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اچھی گفتگو فرمائی۔ اور آخر میں جو شیعیت ہے اور مومنیت کی جو بقا ہے وہ یقیناً عزاداری ہے حضرت سید شہداء علیہ السلام، اور اس کے علاوہ یہ دن تو آخر ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ بالکل لاسٹ تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک چیز جو کہ نہایت ہی مہم ہے جس کے اوپر ہم نے توجہ کرنی ہے، ابتدائی پروگرام میں نے اشارہ کیا کہ دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک رمضان العظیم ہے اور دوسری طرف حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یعنی اگر کائنات میں دیکھا جائے تو بشریت میں سب سے عظیم شخصیت حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، چونکہ وقت کے امام ہے، حجت ہے، اور حجت کے بارے میں پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ ایک درمیانہ نقطہ ہوتا ہے پوری کائنات کا، اور اس کی مرکزیت جو پوری کائنات کے بلکہ خلائق کی جو مرکزیت ہے وہ امام ہے، تو اس سے بڑھ کر اور اس میں کیا انسان کہہ سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اس ماہ میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ آمد ہے ماہ رمضان العظیم کی، تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس ماہ میں ہم نے اپنے اعمال کو کچھ اس طریقے سے بہتر کر دینا ہے اور امام سے کچھ اس طریقے سے توسل کرنا ہے، چونکہ دونوں ہی چیزیں عظیم ہے، ذکر امام بھی عظیم ہے اور ماہ رمضان العظیم بھی عظیم ہے، تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس مخصوصاً ان ایام میں جو کہ ماہ رمضان کے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں ہم کہ روزے بھی رکھیں اور روزوں کے ساتھ ساتھ توسل بھی کریں، تاکہ انشاءاللہ العزیز جلد از جلد امام ظہور فرمائے۔ اور ظہور ہی ایک واحد وہ چیز ہے جس میں مومنیت اور مومنین کے لیے یہی نجات ہے، یعنی خود ظہور کے علاوہ جو فرامین سے ثابت ہوتا ہے، جو فرامین معصومین کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یقیناً یہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے کہ جو سب سے عظیم چیز ہے جو جس سے مومنیت کو نجات ملنی ہے وہ فقط ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے، یعنی دوسری کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی حکمران آئے گا وہ کہے گا میں حالات ٹھیک کر دوں گا تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ جھوٹی ہے، اور اگر وہ ٹھیک بھی کر سکے گا تو کچھ وقت کے لیے شاید ٹھیک کر سکے اور پھر دوبارہ سے حالات خراب ہو جائیں گے، تو کوئی بھی کسی انسان کی یہ جرت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک پیشن گوئیوں میں یہ ملتا ہے بزرگان کے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی کہ وقت جتنا آگے جاتا ظہور کے نزدیک ہوتا جائے گا تو اتنی ہی حالات جو ہے وہ خراب ہوتے جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب اس حالات میں ظاہر ہے ہمارے لیے جو نجات ہے اور ایک واحد نجات ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہے۔ تو اس ماہ رمضان کو ہم روح کے طور پہ استعمال کریں، یعنی خود چونکہ اس ماہ کی جو برکتیں ہیں وہ انتہا سے زیادہ برکتیں ہیں اور برکات ہر اعتبار سے ہے، مخصوصاً البرکۃ فی الرزق، رزق میں جو برکت ہے، اور یہ رزق جو ہے فقط انسان کے کھانے پینے تک نہیں ہے۔ بعض ہمارے مومنین ہیں جب بھی رزق کی بات آتی ہے تو وہ شاید یہی سوچتے رہے ہوں گے کہ یہ کھانا جو ہے یہ رزق ہے، نہیں، یہ فقط رزق نہیں ہے، بلکہ رزق جو ہے یہ ہر چیز رزق ہوتی ہے۔ انسان کو توفیقات جو ہوتے ہیں، اعمال خیر میں توفیقات، یہ بھی رزق ہے۔ آپ کو جب توسل آپ امام سے کرتے ہیں یہ بھی آپ کا رزق ہے۔ تو اس ماہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ امام کے ظہور کے لیے تیاری کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔